کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لیلۃ الجائزہ، شب عید، یہ انعام کی رات ہے۔ جو پورا مہینہ ہم نے محنت کی، اس محنت کا صلہ اللہ تعالی ہمیں شب عید میں عطا کرتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شب عید اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا، توبہ و استغفار اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا کے اندر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خبردار، شب عید کو ضائع نہ کریں، اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں: اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی عید کے دن جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو معصوم فرشتے راستے کے سروں پر کھڑے ہو کر یہ نکلنے والوں سے کہتے ہیں، بلکہ نکلنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نکلو، اس لیے کہ اللہ عز و جل آج کے دن تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور رب قدیر جل جلالہ صرف یہی نہیں کہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ بہت ہی زیادہ اللہ عز و جل عطا فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عید کی نماز پڑھ کر کے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اللہ سے جو سوال کرتا ہے، خواہ وہ آخرت کا ہو یا دنیا کا، میرا رب اس بندے کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب مغفرت فرمانا چاہتا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے جب بندے کی مغفرت کا مزدع جاں فضا سنایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو جانتے ہیں کس کو ہوتی ہے؟ وہ شیطان کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان بدحواس ہوتا ہے، بدحواس، عجیب کیفیت شیطان کی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں: اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے: ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو عید کے دن انسان گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، نمازیں قضا کر دیتا ہے، عبادت سے غفلت شروع کر دیتا ہے، ڈھول باجے تماشے اور ڈی جے گانے غزلیں، یہ ساری چیزیں، بے حیائیاں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شیطان کی پیروی اور شیطان کی فرما برداری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل تو اس دن معاف فرما دیتا ہے، لیکن شیطان کی ہتھ کنڈوں کا شکار بہت سارے مسلمان ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے عید کے دن اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرو، اور عید کا دن لہو و لعب، کھیل کود، گانے باجے تماشے اور برائیوں میں گزارنے سے بچو۔ گانے باجے تماشے برائی اور اللہ کی نافرمانی میں اگر عید کا دن گزارو گے تو شیطان خوش ہوگا، اور اگر عید کے دن اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو گے، گناہوں سے بچ کر
اللہ کی بندگی میں گزارو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے عید کا دن آپ اچھے لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھا کھانا کھائیں، لوگوں کو مبارکباد پیش کریں، یہ سارے کام کریں، لیکن خدا کے لیے گناہ نہ کریں۔